آج سے 14 صدیہ قبل کون آیا؟ آج سے 14 صدیہ قبل میں آیا، محمد کی صورت میں آیا، ٹھیک ہے؟ اس وقت میں نے جو دعوت دی، کیا دی؟ یہی دعوت دی جو آج دے رہا ہوں۔ لوگ اس وقت کوئی نہیں مانے، جب نہیں مانے مجھے پتا تھا، چونکہ میں جانتا ہوں جو چھپا ہوا ہے، میں مطلب کون؟ یہ 6 فٹ کا نہیں، رب، یہ وجود، میں جانتا ہوں یہ آگے کیا کریں گے، میں جانتا ہوں کہ آگے یہ مجھ سے ہی خرافات منسوب کر کے تو حق کا نام دے کے کرتے رہیں گے۔ اب کل کو اگر میں سامنے آتا ہوں کس صورت میں، یعنی کہ ظاہر بات ہے اگر میں اسی محمد وہی چہرے کے ساتھ آتا ہوں، یہ نہیں پہچانیں گے، کیوں؟ یہ سارے نئے ہوں گے، انہوں کو دیکھا ہوا محمد کو نہیں۔ اس طرح میں نئے چہرے کے ساتھ آتا ہوں، یہ تابعی یہ کسی صورت میں نہیں پہچانیں گے۔ لہٰذا اب میں اگر آ کے ان کو کہتا ہوں کہ بھائی 14 صدیہ قبل میں نے اسے حق نہیں کہا تھا، یہ محمد نے اسے حق نہیں کہا تھا جسے تم کہہ رہے ہو، بلکہ یہ جو آج میں کہہ رہا ہوں یہ ہے حق، یہی 14 صدیہ قبل کہا تھا، تو کوئی مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے آج سے 14 صدیہ قبل ہی میں نے یہ دلیل رکھ دی تاکہ کل کو یہ اعتراض نہ کر سکیں، کل کو یہ میرے اوپر بہتان باندھ نہ سکیں، اپنے بہتان پر قائم نہ رہ سکیں۔ اگر یہ قرآن اس وقت نہ پریزرو کیا ہوتا، محفوظ نہ کیا ہوتا، تو آج کیا میں ان کو کہہ سکتا تھا بھائی جو آج میں کہہ رہا ہوں یہی محمد نے کہا تھا، یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ حج نہیں ہے، یہ روزے نہیں ہیں، آج میں کہہ سکتا تھا؟ میں بے شک سارا کھول کے واضح کر دیتا جو میں نے کیا ہے۔ یہ نہیں مانتے، اگر قرآن نہ ہوتا مانتے؟ یہ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے بلو میں گھس گئے ہیں کہ قرآن جو ہے پہلے بڑے قرآن کے دعوے کرتے تھے، قرآن حدیث، آپ جو ہے وہ قرآن حدیث ان کی بھول گئی، کہاں غائب ہو گئی، پنکھ لگا کے اڑ گئی۔ یہی چیز قرآن میں 14 صدیہ قبل یہی لکھ دی، کہا کہ جب آج سے آگے جب فیوچر میں جا کے میں آیا ہوں تو اس وقت کیا ہوا ہے؟ اس سے پہلے تم بڑے قرآن کے دعوے کر رہے تھے، لیکن جب میں آ گیا ہوں تو اس وقت تم نے کیا کیا؟ تمہارے ملاٹوں نے کتاب اللہ کو جو اللہ کا کتب کیا ہوا ہے اس کو اپنی پشت پیچھے ڈال کے خود سامنے آ گئے ہیں۔ خود سامنے مطلب وہی کذاب ہے، گالیاں، قتل کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ مزہ تو تب ہے جب تم جس کے دعوے دار تھے اس کتاب کو سامنے لاؤ نا، تو اس سے کذاب ثابت کرو۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو چیز یہ ہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن اب اگر آپ زبردستی اپنے لیے بناتے ہیں تو آپ بتایا جا رہا ہے جو اس کے پیچھے پڑے گا گمراہ ہوگا، گمراہی اس کا مقدر ہے۔ اب اگر آپ خود گمراہی خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں دوسرا تھوڑی روک سکتا ہے، دوسرا تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ پہلی چیز یہ ہو گئی۔ پھر دوسری بات یہ ہو گئی کہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی کہ محکمات اور متشابہات، وہ الکتاب جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، القرآن کی بات نہیں ہو رہی، حاضر القرآن کی، ٹھیک ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ الکتاب کی ہو رہی ہے، الکتاب کی ہو رہی ہے۔ اب آپ اس کو تھوپ رہے ہیں القرآن کے اوپر، حاضر القرآن کے اوپر بات ہو رہی ہے، اب بات ہو رہی ہے الکتاب کی۔ تو تھوڑا آگے جائیں تو آیت نمبر 11 میں کیا ہے؟ آیت نمبر 11 ہے کادابی آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ کیا کہا جا رکھا ہے؟ کادابی، بالکل اسی طرح جیسے تم سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ آگے بڑھتے آج اس مقام پر پہنچے ہو کہ ہلاکت تمہارے سر پر آ گئی، اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو نہ پیچھے جا سکتے ہو۔ بالکل اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ مرحلہ طے کرتے آگے بڑھتے اس مقام پر پہنچے تھے۔ کون؟ آل فرعون اور وہ جو ان سے پہلے تھے، وہ قوم ہے۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ، ٹھیک ہے جی، جسے ترقی تم کہہ رہے تھے، اس اسٹیج پر پہنچے تھے۔ تو جب وہ اس اسٹیج پر پہنچے تو ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ کیا وہ اس سے آگے اپنے جو ان کے دعوے تھے ان میں سچے ثابت ہوئے تھے، کامیاب ہوئے تھے؟ جو ان کے منصوبہ بندیاں تھی پوری کر پائے؟ نہیں، ہلاک ہو گئے نا۔ تو آج تمہارا بھی انجام ہی۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا؟ کذبو، کیا کر رہے تم؟ کذب کر رہے ہو بی آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ۔ انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ اب اگر مجھے یہ بتائیں محکمات اور متشابہات آیات اس قرآن کی ہیں تو مجھے یہ بتائیں یہ قرآن جو ہے حاضر قرآن، یہ آل فرعون اور جو قومیں ان سے قبل تھیں اس وقت موجود تھا؟ بتائیں نا۔ اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو پھر کون سی آیات ہیں یہ جن کا قذب یہ کر رہے ہیں؟ انہی آیات کا قذب جو ہے جو متشابہان آیات ہیں، متشابہان آیات جن کا قذب یہ کر رہے ہیں، انہی آیات کا قذب جو ہے آل فرعون نے بھی کیا تھا، ہلاک ہوئے تھے۔ انہی آیات کا قذب جو ہے ان سے پہلی قوموں نے بھی کیا تھا، ہلاک ہوئے تھے۔ بتائیں نا۔ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی یہ کیا ہے؟ یہ آیات ہیں۔ آیت کی جمع آیت کسے کہتے ہیں؟ پورا وجود چھپا ہوا ہے، اس کا چھوٹا سا حصہ سامنے ہو، تھوڑا سا حصہ۔ وہ جو تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے وہ آیت ہوتی ہے، وہ مکمل وجود نہیں ہوتا، اصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اصل وجود کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، تھوڑا سا۔ اصل وجود کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو سامنے نہیں آتی جب تک اسے آپ پردہ تسلیم کرتے اس کے پیچھے نہیں جھانکیں گے، اس میں غور نہیں، یعنی اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے۔
تو وہ کون سی آیات ہیں جن کا کذب کرنے سے وہ قومیں ہلاک ہوئیں؟ آسمانوں زمینوں میں جتنی مخلوقات ہیں یہ آیات ہیں. جیسے زمین کے اندر کروڈ آئل آیت ہے، پہاڑ آیات ہیں، یہ درخت آیات ہیں. یہ جتنی مخلوقات جو زمین سے نکال رہے ہیں جناب گیسوں کے نام پر، معدنیات کے نام پر، قدرتی وسائل کے نام پر، یہ کہ یہ انہی آیات کا کذب کر رہے ہیں جن آیات کا کذب کرنے سے وہ قومیں ہلاک ہوئی تھیں. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ ہاں جی. تو یہ پھر محکمات جو ہیں یہ ام الکتاب کہا گیا، یہ کون سی آیا؟ ہاں کہا ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ الکتاب، یعنی کہ الکتاب میں سے جو جڑ ہے، جو بنیاد جس پر آپ نے قائم ہونا ہے، جس کو آپ نے اپنی بنیاد بنانا ہے، جو آپ کی بنیاد ہے. آپ کی بنیاد کیا ہے؟ پینے کے لیے پانی ہے، کھانے کے لیے ثمرات ہیں، پھل ہیں، یہ چیزیں، یہ ہیں محکمات جن کا آپ کو واضح علم دیا گیا ہے کہ اس شے کا کیا مقصد ہے. جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں دیا گیا ان کے پیچھے نہیں پڑنا، وہ متشابہ. اگر پڑھو گے تو نتیجہ کا نکلے گا فتنہ برپا، یعنی اصل کے مقابلے والا نقل جو ہے وہ برپا کر بیٹھو گے. یہ فتنہ دجال کا ذرا ذکر ہو رہا ہے، نیچر کے مقابلے پر اس کی ضد مصنوعی خلق کر بیٹھو گے، مارے جاؤ گے. پھر یہ بات کہی جا رہی ہے یہ الکتاب میں. یہ اگر آپ الکتاب پڑھیں تو اس میں تو ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے، ہر چیز واضح ہے. جی کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ کلیئر ہو گیا جی. لیکن میرا کوشچن نہیں تھا وہ جو ابھی تھا نا بنی آدم علیہ بنی اسرائیل، اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. بنی آدم تو آپ ریکارڈنگ سنیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی، غور سے سنیے گا. اور اگر بنی اسرائیل کی آپ بات لیتے تو بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اس پہلے تو اسرائیل کو آپ جان لیں اسرائیل کیا ہے. تو اسرائیل سے جو بنے، جن کو بنی اسرائیل سے بنایا گیا وہ کون ہے؟ تو وہ یہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں جو لیتے ہیں کیا کہتے ہیں جی وہ جی بنی اسرائیل فلاں اور بنی اسرائیل فلاں اور بنی اسرائیل فلاں. نہیں، ایسا نہیں ہے. چیز یہ ہے کہ بنی اسرائیل کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بنی اسرائیل کیا ہے؟ وہ ایک شخص کی اولاد آگے بڑھتی 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 جیسے جیسے دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج کی طرف جاتی گئی تو وہ ایک پوری امت، یعنی کہ پورا گروہ تیار ہو گیا ایک خاص شخص کی نسل سے، ٹھیک ہے نا؟ تب جب ایک خاص شخص کی نسل ہے تو ظاہر بات اس میں دماغ ہوں گے تو صحیح نا، کافی تعداد میں صلاحیتوں والے لوگ ہوں گے. ڈی این اے نا ایسا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک پرفیکٹ ڈی این اے ہے، بہترین ڈی این اے ہے جو پیچھے سے پریزرو چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک پوری جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں، یعنی کہ افراد جو ہے وہ یعنی کہ وہ تیار ہو گئے، یعنی کہ جو پوری دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. اور ان کو تیار کیوں کیا گیا تھا؟ یہ ساری رب کی منصوبہ تھی. ان کو تیار اسی لیے کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اس دنیا کو اس فتنہ دجال سے پاک کرنا تھا. انہوں نے کیا سلمان کی جو ہے وہ حکمرانی میں، سلمان کی جو ہے وہ اقتدار میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو یعنی کہ بنی اسرائیل، یہ اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل جو یعقوب ہے، یعقوب ہی اسرائیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعقوب ہی اسرائیل ہے. اس سے پیچھے جو ابراہیم ہی اسرائیل ہے. یعنی اگر یعقوب اسرائیل تو یعقوب جو ہے اس کی نسل جو ہے، یعقوب کی نسل جو اسپیشل اس مقصد کے لیے تیار کی گئی، جنہوں نے آگے چل کے، اور یہ واحد یعقوب کی نسل ہے. پوری آج تک پوری زمین میں صرف تاریخ میں ایک بار گلوبل ولیج یعنی کہ پوری دنیا میں ون ورلڈ گورنمنٹ بنی، اور وہ ون ورلڈ گورنمنٹ حکومت قائم کرنے والے کون تھے؟ وہ یہی بنی اسرائیل تھے. یعنی کہ یہی وہ یعقوب کی اولاد تھی جنہوں نے سلمان کی یعنی کہ وہ لیڈرشپ میں پوری دنیا کو ون یونٹ بنایا تھا. جی جی یہ ہو گیا کلیئر. اور یہ بھی بتا دیں کہ جو میں یہاں سے کنفیوز ہو رہی تھی کہ آدم کو بھی ہم انسان ہی سمجھتے ہیں اور انسان کو بھی انسان سمجھتے ہیں. نہیں آدم کو انسان نہیں. چیزیں یہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، دیکھیں وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. یعنی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا تھا کہ ایک چیز ہے نا، یہ دیکھیں سب سے پہلے سامنے مخاطب کون ہے؟ مخاطب ایک ایسا ہے کہ جو دیکھیں کوئی بھی شے ہے نا، ایک شے ہے اس کے 7 پہلو ہیں. یہ دیکھیں فرنٹ، بیک، دائیں بائیں، یعنی لیفٹ رائٹ اور اپ ڈاؤن، اور اس کا اندر انر سائڈ، ٹھیک ہے جی، ان سائڈ 7 پہلو بنتے ہیں. کتنے پہلو بنتے ہیں؟ 7 بنتے ہیں. یہ تو پھر ایک جو کیوب کی شکل ہوگی نا اسی کے ساتھ پہلے بنیں گے نا. اگر کوئی چیز گول ہے تو اس کے کیسے پہلے بنے گا؟ چلیں گول شے کو آپ کتنے طرف سے دیکھیں تو مکمل نظر آئے گی؟ گول اگر گھوم رہی ہے تو وہ تو ہاتھ میں آپ الٹ طرف جاتے ہیں نا، آپ پھر الٹ طرف جاتے ہیں. اگر مثال کے طور پر ایک گول شے بھی ہے، ایک بڑا سا گیند بھی ہے، تو اس کے آپ ٹکڑے کریں گے، کتنے ہوں گے؟ 4 ہی ٹکڑے ہوں گے.
یعنی غور کریں، اس کو بھی آپ کو نیچے سے دیکھنا ہے تو نیچے سے جا کر دیکھنا پڑے گا، اوپر سے دیکھنا ہے اوپر سے جا کر دیکھنا پڑے گا، اس سائڈ سے دیکھنا ہے اس سائڈ سے دیکھنا پڑے گا، اس سائڈ سے دیکھنا ہے اس سائڈ سے دیکھنا پڑے گا، اس سائڈ سے دیکھنا ہے اس سائڈ سے. اس کی بھی سمتیں بیرونی 6 اور ایک اندرونی 7 ہی بنیں گی. پہلو جو ہے، پہلو کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے نا. سمتیں کتنی بنیں گی؟ سمتیں جو ہے وہ ٹوٹل 7 بنیں گی کسی بھی شے کی، ٹھیک ہے جی. 7 پہلو بنیں گے. تو اب مخاطب جسے کیا جا رہا ہے وہ کسی ایک پہلو سے بھی واقف نہیں ہے، وہ کسی ایک پہلو سے واقف نہیں ہے. تو جب اس سے بات کی جاتی ہے تو ایک ہی بات جو ہے وہ ہر پہلو سے، یعنی 7 پہلو سے اس کے سامنے لائی جاتی ہے تاکہ اسے ہر لحاظ سے واضح ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اگر مثال کے طور پر ایک پہلو سے سامنے لائی جاتی ہے تو 6 پہلو ابھی سے چھپے ہوئے ہیں، لہذا اسے صحیح سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. ہاں کچھ جو زیادہ ذہین ہے ان کو سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن باقی جو ہے پھر جو ہے وہ جن کو نہیں سمجھ آئی ان کے لیے دوسرا پہلو سامنے لے آئے، پھر کچھ سمجھ گئے کچھ نہیں سمجھے، جو نہیں سمجھے ان کے لیے تیسرا پہلو لے آئے. اس طرح کرتے کرتے جب 7 پہلو سامنے لے آئیں گے تو کسی کے لیے کوئی بہانہ، کوئی عذر یا کوئی جو ہے وہ بہانہ نہیں رہے گا. ایسا ہی ہے نا. تو بالکل یہی چیز ہے کہ کہیں پر بشر کہنا، کہیں پر آدم کہنا، کہیں پر بنی آدم کہنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہر پہلو سے بات کی جا رہی ہے. اور ہر پہلو سے بات کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یہ 5-6 فٹ کا جو جسم ہے اس کو نام دیے جا رہے ہیں 7 6-7 نہیں، 6-7 نام نہیں دیے جا رہے، بلکہ جیسے آپ کو بتایا کہ کہا جا رہا ہے آدم. آدم کا معنی کیا ہے؟ آدم کا معنی ہے جو ہے وہ، یعنی کہ آدم شروع میں الف ہے، الف سوالیہ بناتا ہے جی کیا ہے، آگے جواب ہے، معنی ہے جواب کیا ہے؟ دم. دم کا معنی ہے کہ مختلف جو عناصر ہیں وہ ان کا مرکب لیکوڈ فارم میں، مختلف عناصر کا مرکب کا لیکوڈ، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ جو ہے مختلف عناصر کا جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں مرکب ہو، آپ مانیں گے؟ ٹھوس ہیں، نظر آ رہا ہے ٹھوس ہیں، لیکوڈ تو نہیں ہے آپ. کتنے پرسنٹیج پانی ہے اس باڈی کے؟ بڑی پھر باڈی کتنے پرسنٹ پانی ہے اس کی بات ہو رہی، بات آپ کے 100% کی ہو رہی. آپ الٹی طرف جاتے ہیں. یعنی اگر یہ جو باڈی بنی ہوئی ہے نا پانی سے ہی بنی ہوئی ہے نا، پانی کو گولا مارے ہیں، ابھی بات باڈی کی ہو رہی ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے آپ لیکوڈ ہو مختلف عناصر کے مرکب کا. باڈی کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ میں سالڈ ہوں. ہاں سالڈ ہے، تو یہ کوئی بھی اعتراض اٹھا سکتا ہے بھائی میں لیکوڈ تھوڑی، میں تو سالڈ ہوں. اچھا. تو اب اسی کو یعنی کہ اس کو ایک دوسرے پہلو سے واضح کیا جا رہا ہے کہ آدم کہا کیوں جا رہا ہے تمہیں، تم کس طرح لیکوڈ ہو، مختلف عناصر کا مرکب ہو. غور کیجئے گا، بنی آدم کیونکہ تم اس لیکوڈ سے بنائے گئے ہو، مختلف عناصر کا مرکب کا جو لیکوڈ ہے لیکوڈ فارم میں اس سے تم بنائے گئے. اچھا یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، اگر مثال کے طور پر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، میں وہ دوسری جگہ پہ ہوں. اچھا کیا ہے یہ کیا ہے؟ کچھ نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی یہ کیا ہے؟ ریموٹ ہے. ریموٹ ہے. اچھا یہ کسی کو بھی پوچھا جائے ریموٹ ہے، ہر کوئی کہتا ہے ریموٹ ہے ریموٹ ہے ریموٹ ہے ریموٹ ہے ریموٹ ہے، لیکن مجھ سے پوچھا جاتا ہے میں کہتا ہوں پلاسٹک ہے. میں کیا کہتا ہوں؟ پلاسٹک ہے. اچھا سوال یہ پتا تھا میں کیوں کہوں گا پلاسٹک ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، غور کرنے والا ہوتا ہے. سب ریموٹ کہہ رہے ہیں، سب ریموٹ کہہ رہے ہیں، میں پلاسٹک کہہ رہا ہوں. حالانکہ میں بھی ریموٹ کہہ سکتا تھا، میں اسی ریموٹ یہ تو سب کو پتا ہے ریموٹ ہے، سب کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. دوسرا پہلو کیا ہے؟ ریموٹ بعد میں ہے، پلاسٹک پہلے ہے. ریموٹ بعد میں ہے، پلاسٹک کسی کو نظر نہیں آ رہا. کیوں میں نے کہا، میں نے کیوں پلاسٹک، میں نے پلاسٹک اس لیے کہا کہ لوگ جو ہیں پلاسٹک جو ہے وہ بالفرض پلاسٹک اگر ریموٹ بنانے کے لیے ہے تو لوگ پلاسٹک کا مس یوز کر رہے ہیں، پلاسٹک کا مس یوز کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں، میں عقل کے اندر مجھے بھی، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ پلاسٹک کا یہ ریموٹ ہے، میں کہتا ہوں عقل کے اندر مجھے بھی نظر آ رہا ہے یہ ریموٹ ہے، لیکن یہ بتا یہ بنا کس سے، کیسے بنا، کس سے بنا؟ پلاسٹک سے بنا یا نہیں بنا؟ ریموٹ سے پہلے یہ پلاسٹک ہے یا نہیں پلاسٹک؟ ہاں جی ہاں پلاسٹک تو ہے. ہاں اچھا ہاں واقعی پلاسٹک ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ یہ تم پلاسٹک کا مس یوز کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کیا پلاسٹک اس مقصد کے لیے بنایا گیا جس مقصد تم استعمال کر رہے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سے نہیں سمجھ آئی. میں نے کہا بالفرض اگر مان لیا جائے کہ پلاسٹک بنایا گیا جی ریموٹ بنانے کے لیے،
پلاسٹک بنایا گیا ریموٹ بنانے کے لیے, صرف ریموٹ بنانے کے لیے. ہاں صرف ریموٹ بنانے کے لیے بنایا گیا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ پلاسٹک کا مس یوز کر رہے ہیں, کہیں اور مقاصد میں استعمال کر رہے ہیں اپنے اپنے کاموں میں. ٹھیک ہے, تو یہی کہا جائے گا کہ یہ تو ریموٹ بنانے کے لیے تھا. ہاں تو بالکل اسی طرح جب بنی آدم کہا گیا تو بنی آدم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ عقل کے اندر یہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ تم ایک سالڈ باڈی ہو, لیکن یہ اس باڈی سے پہلے یہ کیا ہے؟ اس باڈی سے پہلے یہ لیکوڈ ہے جسے تم کروڈ آئل کہتے ہو. آدم, یہ اس آدم سے یعنی کروڈ آئل سے بنایا گیا ہے یہ جسم. ٹھیک ہے, یہ کس سے بنایا گیا؟ کروڈ آئل سے. ہاں تو اور کس سے بنایا گیا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. یہی آپ ہی تو کہہ رہے تھے بہت سارے عناصر سے مل کے بنا ہے. ہاں تو وہ عناصر کہاں سے آئے؟ وہ تین کیا تھی, تین نہیں اسی مٹی سے آئے نا. کون سی مٹی سے؟ مٹی میں کو کیا کر رہے ہیں؟ مٹی سے کیوں آئیں گے آپ کو؟ جو مٹی سے کہتے آئے ثابت کریں مٹی سے آئے. دیکھیے ثابت اس طرح سے, I'm so sorry, ثابت اس طرح سے مٹی سے کہ مٹی میں ہر چیز اگتی ہے نا, جو بھی آپ پھل فروٹ جو بھی آپ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مٹی میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ مٹی میں نیچر سے ہے, جو بھی جس طرح سے بھی. یہ تو کوئی جواب نہ ہوا. نہیں یہ جواب نہیں ہے. جس طرح تو ہم تو یہی تو بتا رہے ہیں ڈیزائن کس طرح کیا گیا. نہیں وہ تو آپ نے بتایا تھا کہ ڈیزائن کس طرح سے کیا گیا. آپ دیکھیں کہ درخت کی جڑیں کروڈ آئل میں تو نہیں نہ ہو سکتی, وہ تو اس سے نیچے بالکل ٹھیک ہے. اس کا ایک جو آپ کروڈ آئل آپ درخت کی جڑیں, آپ کے درخت کی جڑیں کروڈ آئل میں ہوں گی تو تب وہ کروڈ آئل وہاں سے لے گا. کروڈ آئل تو 6 کلومیٹر نیچے ہے. نہیں ہو سکتا نا, پیدا نہیں ہو سکتا, وہ پیدا نہیں ہوگا. یعنی ہر چیز کو اپنی جگہ پہ بالکل صحیح طریقے سے رکھا گیا ہے تو ہی ہر چیز ہو رہی ہے. اگر وہ ادھر ادھر ہو تو نہیں ہوگی ہونا. مطلب میتھمیٹکس ہے جیسے آپ کہتے ہیں. ہاں تو بالکل اس کے ساتھ اب میری بات سنیں نا, میری بات سنیں, دیکھیں غور کریں. زمین کے اندر کیا ہے؟ زمین کے اندر ہے لاوا. زمین کے اندر کیا ہے؟ لاوا. لاوے کے اوپر ایک چٹان کی تہ ہے, خول چڑھا ہوا ہے, چٹان کی تہ کا خول. وہ کیسے فارم ہوا, کیسے بنا, وہ الکتاب میں بھی واضح کیا گیا, ڈاکومنٹری واضح کیا, ویسے نشستوں میں بھی واضح کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ جو چٹان کا خول ہے زمین لاوے کے گرد, وہ چٹان کا خول ایک وقت تھا کہ جب وہ جاگ تھی. جاگ جو ہے وہ سوکھ کر فریز ہو کر تو وہ چٹان بن گئی, چٹان کا خول بن گیا. ٹھیک ہے, یوں زمین پہلے ایک ستارہ تھا تو یہ پلینٹ سیارہ بن گئی. ٹھیک ہے, اب جاگ جو ہے وہ کو پتہ کیسی ہوتی ہے نا, جاگ اس میں سوراخ ہوتے ہیں, ایسا ہی ہے جیسے فوم ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, اب یہ جو آپ کو چٹانیں نظر آتی ہیں یہ زمین کی اسی جاگ والی جو چٹان والی تہ ہے اسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب میری پیاری بہنی ہوتا یہ ہے کہ جو چٹانیں ہیں ان کے اندر کروڈ آئل فارم ہوتا ہے, بنتا ہے. کروڈ آئل ان کے اندر بنتا ہے. کروڈ آئل کیسے بنتا ہے؟ اوپر برف ہے, نیچے لاوا ہے, اور درمیان میں یہ کیا ہے؟ یہ برتن ہے. ان میں اب جو عناصر ہیں زمین کے, یہ پہاڑ جو ہیں, پہاڑوں کے اندر زمین کے عناصر پڑے ہوئے ہیں, سٹور ہیں. پہاڑ زمین پر گودام ہیں. ٹھیک ہے, پہاڑوں سے یہ عناصر زمین کے اندر, جیسے آپ کے جسم کے اندر خون کی شریانیں ہیں نا, بالکل اس طرح پہاڑوں اور چٹانوں کا آپس میں اس طرح تعلق ہے جیسے آپ کے جسم میں شریانیں ہوتی ہیں. تو پہاڑوں سے عناصر جو ہے, پہاڑوں سے عناصر یہ حرکت کرتے یہ جاتے ہیں چٹانوں کے اندر. چٹانوں کے نیچے لاوا ہے, آگ ہے, اوپر برف ہے. یوں یہ کیمیائی پروسیس ہوتا ہے. وہ عناصر پکتے کے وقت آتا ہے کہ وہ کیچڑ ٹائپ لیکوڈ بن جاتا ہے, بلیک کلر کا. وہ کیچڑ ٹائپ لیکوڈ, وہ اس کی چٹان کی تہ جو ہے, اسی چٹان کی تہ میں ٹریول کرتا پوری زمین کے کروڈ آئل زمین کے انگ میں ہے, لیکن وہ چٹان کی تہ میں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وہاں کروڈ آئل ہے یہاں نہیں ہے, جہاں آپ ہیں یہاں بھی کروڈ آئل ہے, پوری زمین کے انگ میں. ٹھیک ہے, کروڈ آئل. اب ہوتا یہ ہے نیچے جو لاوا ہے وہ چٹان کی تہ کو گرم رکھتا ہے, ہیٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب کروڈ آئل اس کے اندر پکتا ہے, ابالے کھاتا ہے. وہ نہ صرف ابالے کھاتا ہے بلکہ ان سراہوں کے اندر کروڈ آئل جو ہے وہ کریک ہوتا ہے, وہ گیسوں میں تبدیل ہوتا ہے. وہ گیسوں کی فارم میں اب اوپر باہر کی طرف اٹھتا ہے. گیسیں اوپر اٹھتی ہیں نا باہر کو, تو وہ گیسوں کی فارم میں اوپر زمین کے باہر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اب جہاں جس عنصر کا فریزنگ پوائنٹ آتا ہے وہ وہاں پر آ کر فریز ہو جاتا ہے. وہ گیس جو ہے وہ واپس ایلیمنٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے,
وہ کہاں آتے ہیں؟ وہ جو زمین کے اوپر جو مٹی کی تہ ہے یہاں پر وہ گیسیں آ کر منجمد ہو جاتی ہیں، وہ عناصر بن جاتے ہیں، وہ عناصر جو ہیں ان سے پھر نباتات نکلتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ یوں دیکھیں کروڈ آئل، دیکھیں غور کریں، آج جو مصنوعی رنگ ہیں کس سے بن رہے ہیں؟ کروڈ آئل سے. جو سلیکون ہے کس سے بن رہی ہے؟ کروڈ آئل سے. کپڑا کس سے بن رہا ہے؟ کروڈ آئل سے. موبائل کس سے بن رہا ہے؟ کروڈ آئل سے. یعنی پلاسٹک کس سے بن رہا ہے؟ آپ کی اس وقت جتنی پروڈکٹ ہیں، پینٹ وینٹ ہر چیز A to Z کروڈ آئل سے بن رہی. جانتے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے، ہر چیز کروڈ آئل سے بنی، نائلون کروڈ آئل سے. تو جیسے یہ کروڈ آئل سے بنا رہے ہیں، کیسے بنا رہے ہیں؟ کروڈ آئل میں یہ چیزیں ہیں تو بنا رہے ہیں نا. اب کروڈ آئل جو ہے اس کو کہا گیا تین، اسے کہا گیا آدم، ٹھیک ہے نا. اب یہی چیز ہے، کہا گیا عقل کے اندو ذرا غور کرو کہ یہ کروڈ آئل اس مقصد کے لیے نہیں رکھا تھا زمین میں جس مقصد کے تم استعمال کرو، بدلے اس سے تمہیں بنایا گیا، اس سے تمہیں بنایا گیا. زمین کے اوپر طرح طرح کے، یہی کہا غور کرو کہ زمین کے اوپر طرح طرح کے رنگ کہاں سے آ گئے، یہ بیجوں کے اندر تیل کہاں سے آ گیا، بیجوں کا کلر کہاں سے آ گیا، یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئیں، یہ فائبر کہاں سے آ گیا. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ یہ اسی کروڈ آئل سے آ رہا ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مٹی سے نہیں پیدا ہو رہی، وہ کروڈ آئل جو ہے وہ نباتات کی صورت اختیار کر رہا ہے، نباتات سے پھر آگے آپ بن رہے ہیں، وہ آپ کا رزق. تو یہ چیز ہے، اس وجہ سے کیا بنی آدم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں آدم سے، یعنی یہ جو کروڈ آئل جسے تم کہہ رہے ہو اس سے بنایا گیا. لہٰذا کیا کہا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کروڈ آئل کا مقصد تمہیں بنانا ہے، یہ تمہیں خلق کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس کا مس یوز کر رہے ہو. بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ تم اس کا مس یوز کر رہے ہو، یہ بات کہی جا رہی ہے. جی اب یہاں تک ہو گیا کہ میری وہ جو 7 کی 11 میں دیکھ رہی ہوں. جی دیکھیں وہاں وہ اس وقت واضح کر دیا تھا، وہ وہاں جو لکھا ہوا ہے اس کو میں بھی نکال لیتا ہوں. وہاں ہے، میں نکال لوں، لقد خلقناکم ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی بالکل، یہ 7:11. تو سب نہیں کس نے پھر وہی ملائکہ سے کہا. میں بار بار کہہ رہی ہوں یہ آیات ہیں، یہ آیات ہیں. آپ پہلے جانیں آیات کسے کہتے ہیں، آیت کی جمع آیت کسے کہتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اس وقت میرا پیپر ادھر پڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک پیپر ہے، اس کے اوپر 30 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، ہر لائن میں 25 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی، ہر لائن میں 30 الفاظ ہیں، اور ایک پیپر کے اوپر 30 لائنیں ہیں. ٹوٹل یہ بن جائیں گے 900 الفاظ، 900 ورڈ. ٹھیک ہے جی. اب یہ 900 الفاظ میں ایک شے کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، ایک شے کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، ایک شے یا 2 شے کے بارے میں. آیت کہتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا پیپر چھپا دیا جائے، اس میں سے چند الفاظ لے لیے جائیں. مثال کے اوپر پہلی لائن سے ایک لفظ لے لیا، 5ویں لائن سے ایک لے لیا، 10ویں لائن سے ایک لفظ لے لیا. اس طرح کرتے کرتے ان 30 لائنوں میں سے ایسے 5 یا 6 الفاظ لے لیے جائیں کہ جو الفاظ اس پورے لٹریچر کا احاطہ کر سکیں. اگر ان 5 الفاظ کے پیچھے پڑا جائے تو آپ پورے لٹریچر تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کون پہنچ سکتا ہے یہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب وہ 5 الفاظ، اب ان کو اب اکٹھا لکھ دیتے ہیں. اب وہ ایک اور چیز ہے، وہ الفاظ ایسے ہیں کہ جب آپ نے دیکھیے ایک لفظ پہلی لائن سے لیا، دوسرا 5ویں سے، تیسرا 10ویں سے، اس طرح کرتے کرتے 5 الفاظ آپ نے لیے، 5 الفاظ. جب آپ ان کو اکٹھا لکھتے ہیں تو وہ ایک پورا باقاعدہ محاورہ بن جاتا ہے، فقرہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ جو فقرہ ہے اسے آپ حقیقت سمجھ لیں گے تو کیا حقیقت وہی ہوگی؟ نہیں، آپ مطلب میں جو سمجھی ہوں یہاں سے یہ سمجھی ہوں کہ یہ جو ایک پوری آیت ہے اس کو ہم اس طرح سے اس کو نہیں سمجھ سکتے. اس کا اگر ایک لفظ یہاں ہے تو اس کا کوئی دوسرا جوڑا، مطلب دوسرا لفظ کہیں اور ہوگا تو اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بہت زیادہ مواد ہے، بہت زیادہ مواد. اس سارے مواد کو لکھنے کے بجائے کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں سے چند الفاظ نکال کے وہ لکھ دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے پچھلی بار ایک مثال دی تھی، وہ آپ ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ دیکھیے گا. اس میں آیت کو بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلین کیا گیا تھا. میں نے ایک پیپر دکھا تھا، میں نے کہا یہ دیکھیں پیپر، اس پیپر میں کہا پہلی لائن سے ایک الفاظ لیا،
اس میں نے لفظ لیا عمران، ٹھیک ہے جی، پہلی لائن سے. پھر میں نے آگے چوتھی لائن سے لفظ لیا چلا. چوتھی لائن سے لفظ کیا لیا؟ چلا. اب عمران اور چلا دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ عمران پہلی لائن سے ہے اور چلا چوتھی لائن سے ہے، تو دونوں میں تعلق تو نہیں ہے نا، کیوں؟ درمیان میں بہت سارا لٹریچر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں نے عمران لیا، پھر چلا لیا، پھر آگے میں ایک لائن سے لیا اللہ، پھر اس کے بعد آگے میں نے ایک لفظ لیا کہ، اور اس کے بعد میں نے ایک لفظ اور لیا پاس. اب ان پانچوں الفاظ کا آپس میں کوئی ربط تو نہیں ہے؟ نہیں. لیکن جب ان میں 5 الفاظ کو نکال کر ایک جگہ پر لکھا تو کیا فکرہ بن گیا؟ عمران چلا اللہ کے پاس. فکرہ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ بالکل. اب غور کریں، اب یہ کیا ہے جو عمران چلا اللہ کے پاس؟ کیا حقیقت یہ ہے؟ نہیں، حقیقت یہ دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب اگر میں ایسے لکھ دیتا ہوں تو کوئی بھی یہ سمجھے گا یہ لکھا ہوا عمران چلا اللہ کے پاس، تو اس طرح ہر کوئی دھوکے کا شکار ہو جائے گا. لہٰذا میرے اوپر لازم ہے کہ میں یہ واضح کر دوں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ آیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے. اب جب میں نے دیکھیں، ایک تو میں نے لکھا عمران چلا اللہ کے پاس، دوسرا میں نے لکھ دیا آیت ہے. اب اگر کوئی اسے مان لیتا ہے عمران چلا اللہ کے پاس، یہ سے کہتا ہے ہاں یہی اس کا مطلب ہے، تو اس کے پاس کوئی بہانہ ہوگا کل کو؟ بھائی میں نے تو لکھ دیا نا ساتھ یہ آیت ہے. آیت کا مطلب جب میں نے بتا دیا کہ نہیں سمجھنا چاہیے نا، ہاں، اب اس کے جب میں نے بتا دیا کہ دیکھو اس کے دھوکے کا شکار نہ ہونا، اس کو یہ ایسے نہیں ہے جیسے لکھا ہوا ہے، یہ آیت ہے. اس کے باوجود اگر آپ اسے آیت ماننے کے بجائے اسے حق سمجھ لیں تو گمراہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ آئے گی نا، آپ کے اوپر ہی آئے گی نا. بالکل اسی طرح، ہاں اسی طرح میں نے جو بات کی، میں نے کہا دیکھیں سجدے کا حکم کسے دیا گیا، کسے نہیں دیا گیا، وہ بات کی بات ہے. اب یہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، غور کریں. سب سے پہلی بات یہ دیکھیں کہ انسانوں کا دعویٰ کیا ہے. انسانوں کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو انسانوں کی جو خواہشات ہیں یا انسانوں کی باتیں اس کی تصدیق کرنے کے لیے اس کے پر تصدیق کی مہر لگائی ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایسا تو ہاں قرآن اللہ اور جو ہے اللہ اور انسان کا آپس میں جو ہے وہ مقابلہ، ایک انسان اپنی بات پیش کر رہا ہے اور اللہ جو ہے رب اس کا رد کر کے اس کے مقابلے پر جو حق ہے وہ سامنے پیش کر رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو انسان کی جو بات ہے، انسان کا جو دعویٰ ہے، انسان کا جو کلام اسے سامنے رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ انسان کا دعویٰ کیا ہے؟ انسان کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب ایک بابا آدم تھا، پھر ایک مائی ہوا تھی. ٹھیک ہے؟ جب باب آدم کو بنایا تھا تو اس وقت اللہ نے جناب فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا. جو جناب ابلیس تھا، شیطان تھا، اس نے سجدہ نہ کیا. تو اللہ نے کہا تو کافروں میں سے ہوگا، جا تو جنت سے نکل جا. اسے جنت سے نکال دیا. پھر وہ سانپ بن کے جنت میں آیا اور اس نے آ کے جناب ایک درخت تھا جس سے اللہ نے منع کیا جس کے قریب نہ جانا. وہ سانپ جو ہے اس نے آ کے مائی ہوا جو ہے اسے آ کے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس جنت میں اس باغ میں ایک درخت ہے کہ جس کا پھل تم کھانے سے ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے ہو جاؤ گے. لہٰذا وہ یعنی کہ ماں ہوا جو ہے وہ بڑی متجسس ہو گئی، یہ تو کھانا چاہیے. تو جناب وہ سانپ نے بتایا یہ وہ درخت ہے اس کا پھل ہے. لہٰذا وہ اماں ہوا جو ہے اس نے وہ سیب نما یا اس طرح کو پھل تھا وہ آدھا خود کھایا، آدھا جو ہے بابا جی کو کھلایا. لہٰذا وہ انہیں کی لباس ہی اتر گئے، ننگے ہو گئے. ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے بعد لگے پتے چپکانے اپنی شرمگاہوں پر. تو یہ اب کہانی جو ہے یہ انسان کی گڑی ہوئی ہے. اب اگر تو یہ یعنی کہ ہم اسے کہانی نہیں کہہ سکتے اس صورت میں کہ اگر یہ قرآن کے بعد وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ قرآن سے پہلے اپنا وجود رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا جو انسان کہہ رہا ہے، قرآن اس کا رد کر رہا ہے. قرآن اس کے برعکس وہ کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے عقل کے اندر ذرا غور کرو. وہی وَلَقَدْ واہ اور لا کا معنی کیا؟ تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دیتا ہے سمجھنے کے لیے دی گئی. لہٰذا سمجھو سمجھتے کیوں نہیں؟ کیوں اندھوں کی طرح اسی کے اوپر چل رہے جو جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا؟ کیا ملت ابراہیم یہی ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، رب تو یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وَلَقَدْ یعنی اور تم جب ان صلاحیتوں کا استعمال کرو گے سمجھو گے تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو طے شدہ ہے. یعنی اگر دیکھیں 2 جمع 2 برابر کیا آئے گا؟ 4 آئے گا نا. اب 2 جمع 2 برابر 5 لکھ دیا جاتا ہے. آپ اندھوں کی طرح آپ کے آباء و اجداد نے بتایا جی 2 جمع 2 5 ہوتا ہے، آپ مانتے آئیں گے. لیکن اگر آپ تحقیق کریں تو 5 آئے گا یا 4 آئے گا؟ 4 ہی آئے گا. تحقیق کریں گے تو وہی آئے گا جو طے شدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے دگڑ چلتے آ رہے، جو جس پر ان کو پایا وہی بغیر سوچے سمجھے
یہ اگر بغیر سوچے سمجھے کسی بھی بات کو ماننا ہے تو تمہیں کان آنکھیں سمجھنے کی صلاحیت کیوں دی؟ پھر مقصد دے دی نہیں، لہٰذا ان کا استعمال کرو. جب ان کا تم استعمال کرو گے تو پھر تمہیں بتایا. تم کہتے ہو کہ وہ ایک بابا آدم تھا، اسے یعنی سجدوں جو ہے وہ حکم دیا تھا، جی پتہ نہیں کسے حکم دیا، فرشتوں کو دیا، پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے وہ سجدہ نہ کیا، اس نے انکار کر دیا، وہ جنوں میں تھا، یہ ہے وہ کہانیاں گڑی ہوئی. ذرا غور کرو. خلقناکم، خلقنا، خلق کیا، نہ ہم نے کسے، کم تمہیں. اب کم نہ صرف جمع کا سیگا بلکہ حال کا سیگا. اس وقت جو دنیا میں لوگ موجود ہیں ان کو کہا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ خلق کیا ہم نے تمہیں. ہم نے تمہیں مطلب کیا ہے؟ یعنی ذرا غور کو، تمہیں کس نے خلق کیا؟ جس نے تم نے خلق کیا، جس نے تمہیں خلق کیا وہ ہم ہیں. تو کس نے خلق تو کائنات نے کیا. تو ہم یعنی اللہ کون ثابت ہوا؟ رب، یہ کائنات. تو پہلی چیز خلقناکم، خلق کیا ہم نے تمہیں. کسے خلق کیا؟ انسان کو. تمہیں ہم سے بات ہو رہی ہے. اچھا. ثم صورناکم، ثم خلق کرنے کے بعد صبر کیا ہم نے تمہیں. کنہیں صبر کیا؟ تمہیں صبر کیا تمہیں. اور سجدے کا حکم کسی فرشتوں کو دیا جائے گا؟ نہیں یہاں تک تو مجھے سمجھ آئی نا. تمہیں صبر کیا، پھر آگے کیا ہوا؟ میں وہی بات کر رہا ہوں نا. جب خلق تمہیں کیا، صبر تمہیں کیا، تو سجدے کا حکم کسی کو فرشتوں کو دیا جائے گا؟ نہیں، تمہیں دیا جائے گا. تمہیں دیا جائے گا نا. ہاں. تو یہی کہا گیا ثم قلنا للملائکۃ. اب یہاں معاملہ کیا بنتا ہے؟ غور کریے. ثم یعنی صبر کرنے کے بعد قلنا کہا ہم نے. کیا کہا؟ لیے کہا. کس کے لیے کہا؟ اب یہ یہاں پر نہیں بتایا، یہاں پر آگے نہیں بتایا. یہاں پر ایک لام نہیں، دو لام. ایک لام کا معنی ہے کے لیے یا لیے، دوسرا لام کا معنی ہے کا، کی یا کو. تو یہاں کیا فٹ آتا ہے؟ یہاں آتا ہے کا فٹ آتا ہے. کیوں؟ لملائکۃ اسجدوا. ملائکہ کا معاملہ یہ ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں. ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. میں اس کی تھوڑی سی سمجھ رہی ہوں اس کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ سجدہ کرنے کا حکم کسے دیا، ابھی تک یہ نہیں بتایا. ابھی تک. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں بتایا. کہا کہ میں ثم قلنا لی کے آگے خاموشی اختیار کر لی. اچھا. لی کے آگے ملائکہ نہیں. کیسے آپ کیسے ملائکہ کر سکتے ہیں؟ وہ لی ملائکہ ہونا چاہیے تھا. اگر ملائکہ کے لیے کہا تو پھر لی ملائکہ ہونا چاہیے. لی ملائکہ. یہاں لی ہے یا لل ہے؟ دو لام ہے. لیل ہے نا. تو پھر آج تک مولوی ایک لام کا معنی کرتے رہے، ایک کو کھا جاتے رہے. تو ذرا پہلے ایک کا معنی کریں پھر دوسرے کا کریں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس نے زیر کر دیا نا اوپر، وہ جزم لگ گئی، تو اس کا مطلب اس سے معکوس نہیں ہو جاتا. کیسے ہو جاتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اوپر مد پڑی ہوئی ہے. مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شے آپ جس حالت میں ہے اسی حالت میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا معنی بنتا ہے کا، کی، کو وغیرہ. ثم قلنا، پھر کہا ہم نے. صبر کرنے کے بعد ہم نے کہا. کیا کہا؟ یہ ابھی بعد کی بات ہے. اب آگے بڑھا کے کیا؟ لیے کہا. کس کے لیے کہا؟ اب یہاں پر خاموشی ہے. یہاں پر خاموشی، یہ نہیں بتایا ابھی. اب ایک سٹیپ آگے چلے گئے. لملائکۃ، ملائکہ کا معاملہ کیا ہے؟ تسجدوا، سجدہ کر رہے ہیں. ملائکہ کا معاملہ کیا ہے؟ ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں. ایک منٹ، ابھی تک یہ نہیں بتایا سجدے کا حکم کسے دیا گیا؟ نہیں، مجھے یہاں سے اس جدو کا کیا مطلب؟ اس جدو کہ سجدہ کرو نہیں ہے کیا؟ نہ سجدہ کر رہے ہیں. اچھا، سجدہ کر رہے ہیں. اسی طرح نہ صرف حال کا سیگا بلکہ ماضی کا سیگا. حال اور ماضی کا اکٹھا ہے. پہلے حال کا، اس کے بعد ماضی کا. جیسے سجدہ کر رہے ہیں اسی طرح سجدہ کرتے رہے، کر رہے تھے، ہاں کرتے رہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں چیزیں. کیوں آگے الف آ گیا؟ الف جو ہے پھر اس سے پیچھے ماضی بنا دیتا سارا. اس سے پیچھے جو بھی ہسٹری ہے جتنی. تو دال کے اوپر پیش اور واؤ حال کا. دال کے اوپر پیش حال اور واؤ اس وقت جس وقت میں آپ موجود ہے، این اس وقت کی بات ہو رہی. تو ثم قلنا لی، یہاں بتایا جا رہا ہے پھر کہا ہم نے کے لیے. کس کے لیے کہا؟ یہاں پر خاموشی اختیار کر لی. یہ نہیں بتایا.
ایک سٹیپ آگے چلے گئے, یہ بتائے بغیر کہ کس کو کہا. یہ آگے بتا رہے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں, اس طرح سجدہ کرتے رہے. اب بتایا جا رہا ہے کہ سجدے کا حکم کس کے لیے تھا, یا سجدے کا حکم کس کے لیے ہے. اب آیا ہے لی آدمہ, وہی لی جو پیچھے لام کے نیچے زیر ہے نا, لی, یہ آگے لی آ گیا. آیا لی یا نہیں آیا؟ ہاں جی, ہاں جی. لی آدم, آدم تھا جس کے لیے سجدے کا حکم, جس کے لیے کہا گیا. ابھی سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جس کو کہا گیا, ہاں جس کے لیے کہا گیا کہ سجدہ کر. ظاہری بات ہے, خلق کسے کیا گیا؟ آدم کو. صبر کسے کیا؟ آدم کو. تو سجدے کا حکم کیا دیا جائے گا؟ فرشتوں کو. آدم کو دیا جائے گا نا. فرشتوں کو تو نہیں, فرشتوں کو نہیں, یعنی آدم کو ہی کہا گیا جی سجدہ کرو. جی بالکل, سجدہ کرو. ہاں تو فا ساجادو, فا پس ساجادو, سجدہ کر رہے ہیں, اس طرح سجدہ کرتے رہے. کون کر رہے ہیں؟ وہ پیچھے واضح کر جو ملائکہ ہیں. الا مگر ابلیسا, جو ابلیس تھا وہ نہیں کر رہا. لم یکم من الساجدین, جو ابلیس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہو رہا سجدہ کرنے والوں میں. اب یہاں کیا بات بتائی؟ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ خلق کیا تمہیں, صبر کیا تمہیں, وہ تو سجدے کا حکم کسے دیا جائے گا؟ تمہیں دیا جائے گا نا گدو. جی انسان کو کہا جائے. بالکل صحیح ہے جی, کہ انسان کو ہی کہا گیا جی, تم نے یعنی سجدہ کرنا ہے. یہ نہیں کہا. یہی بات ہے جب جو سامنے لکھا ہوا ہے وہی بات کہ اگر آپ اسے حقیقت سمجھیں آپ گمراہ ہو جائیں گے. آج تک مولوی نے کیا لیا؟ مولوی نے یہ لیا جناب فرشتوں کو کہا گیا آدم کے لیے سجدہ کرو, لہٰذا سارے فرشتوں سے باب آدم کو سجدہ کروایا. اس لیے ہم تو اب یہاں بات جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں اور ابلیس جو ہے وہ انکار کر رہا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ پھر تو یہ کہنا چاہیے نا بھائی آدم جو ہے وہی سجدہ کر رہا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے. یہ کہنا چاہیے نا. آدم میں سے بعض جب سجدہ کر رہے ہیں, بعض انکار کر رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کہا؟ یہ اس لیے نہیں کہا کہ یہ پھر وہی کیمسٹری اور میڈیکل سائنس کی بات کی. یعنی میں جیسے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر لے آئیں, میڈیکل سائنس کی فیلڈ کا بندہ لے آئیں, وہ کیمسٹ لے آئیں, اسے آ کے اسے پوچھیں کہ اگر کوئی بندہ, اگر اس کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے وہ مانتا ہے یا انکار کرتا ہے, مانے گا تو کیوں مانے گا, انکار کرتا ہے کیوں انکار کرے گا, کیا وجہ ہے؟ وہ جواب نہیں دے پائے گا. لیکن اگر اسی کے سامنے احمد عیسیٰ واضح کرے گا کہ ماننا اور انکار کرنا ہوتا کیا ہے, تو وہ ببانگ دوہل یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا یہ حق ہے. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بتایا کہ آپ کے دیکھیں, جیسے مثال کے طور پر غور کیجئے گا. ایک گاڑی جاتی ہے, آپ اسے ڈرائیو کر رہے ہیں, تو یہ نہیں کہا جائے گا بھائی وہ ٹویوٹا کرولا گئی یا وہ لینڈ کروزر گئی. نہیں, کہا جائے گا جی نسیم گئی یا نعیم گیا, وہ نعیم گیا. ایسا ہی ہے نا. بالکل اسی طرح یہ جو میٹیریل باڈی ہے, میٹیریل باڈی یوں سمجھے ایک گاڑی ہے. یہ کیا ہے؟ گاڑی. اس کے اندر جو ڈرائیور ہے وہ چلا رہا ہے. اب وہ ڈرائیور کون سا ہے؟ غور کریں. دو قسم کے, وہ ڈرائیور کیا ہے؟ وہ ڈرائیور ایسا ہے, غور کریں, دو قسم کی انرجی ہے. ایک ٹھنڈی انرجی ہے, گرم انرجی ہے. ٹھنڈی انرجی کے اندر اپنی صلاحیتیں ہیں. اگر وہ ٹھنڈی انرجی اپنے آپ میں ہے تو وہ ایسا جیسے بالکل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. گرم انرجی جب وہ اکیلی ہے تو جیسے ہے ہی نہیں. جب گرم اور ٹھنڈی انرجی آپس میں ملتی ہیں تو گرم انرجی اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتی ہے, ٹھنڈی اپنی, وہ ایک دوسرے کی ضد ہے نا, تو یہ کھینچا تانی شروع ہو جاتی. سمجھ, یہ جو کھینچا تانی ہوتی ہے نا, اسے کہتے ہیں حرکت کرنا, بولنا, سننا, یہ جذبات, احساسات, یہ چیز ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب جن کے اندر جو ٹھنڈی انرجی ہے وہ اس کا لیول جو ہے وہ یعنی کہ ٹھیک ہوتا ہے, اوپر ہوتا ہے, اور گرم انرجی کا لیول نیچے ہوتا ہے جہاں ہونا چاہیے. تو ان کو ڈرائیور کن کو کہا جائے گا؟ ٹھنڈی انرجی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملائکہ. ٹھیک ہے, ٹھنڈی انرجی ملائکہ. تو ان کا ڈرائیور کیا کہا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا بھائی وہ کرولا گئی, یا یہ کہا گا بھائی نہیں گیا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اچھا چلے آگے پھر پہلے یہاں پر غور کریں نا. تو یہ جو بشری وجود ہے اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں. اس کے اندر جو فورس پروڈیوس ہوتی ہے وہ اس کو جھکاتی ہے یا کڑاتی ہے. اب اگر ٹھنڈی انرجی جو ہے اس کا لیول ہائی ہے تو اس کے اندر ڈرائیور ٹھنڈی انرجی ہے, ملائکہ. اگر گرم انرجی کا لیول ہائی ہے تو اس کے اندر ڈرائیور کون ہے؟ گرم انرجی, جسے جن کہتے ہیں. اوکے, ابلیس. بات پر جھگڑنا, اپنی غلطی نہیں ماننا, غلط ہوگا بھی کہے گا نہیں میں غلط نہیں ہوں, اپنی یعنی مجرم خود ہوگا اور غلطیوں کی ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈالے گا, کہے گا میں تو ہوں پاک صاف. یعنی اس کے اندر تکبر ہے, استکبار ہے, اکڑاؤ ہے, اشتعال, بغض, حسد, گالیاں, یہ سارا لالچ, یہ ساری چیزیں.
نیگیٹیوٹی. یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر جسم کے جو انرجی کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، اوپر اگر ٹھنڈی انرجی حد سے زیادہ ہو جائے گی تو بندہ بالکل سائیں بن جائے گا، بکری بن جائے گا، گدھا بن جائے گا، کوئی ڈنڈے بھی مارے گا اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا جی. اور اگر گرم انرجی کا لیول ہائی ہوگا تو استکبار کرے گا، درندہ بن بیٹھے گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سارا آپ کے رزق پر ڈیپینڈنٹ ہے. یہی چیز پیچھے شروع میں بتائی گئی، ساری چیز واضح کی گئی شروع میں، ٹھیک ہے. یہی بار بار کہا گیا کہ تمہیں دیکھیں، غور کریں، لقد خلقناکم، خلق ہم نے تمہیں کیا ہے. جب خلق ہم نے تم نے کیا ہے تو ہمیں پتا ہے ہم نے تمہیں کیسا خلق کیا ہے. سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ تمہاری ضروریات کیا ہیں، ان کا معیار کیا ہے، ان کی مقدار کیا ہے. اگر جب خلق ہم نے کیا ہے تو ہمیں علم ہے. اگر یہ ذمہ داری تم اپنے سر لے لو گے اپنے رزق کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بگاڑ پیدا ہوگا ہی نہیں ہوگا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بار بار یہ احساس دلایا جا رہا ہے، بار بار یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ جب خلق ہم نے کیا ہے تو تم کیوں پنگے لے رہے ہو؟ اور تم پنگے لے گو بگاڑ پیدا ہوگا. یہ بہت کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. یہ چیز ابھی بھی کلیئر ہوا؟ ابھی بھی نہیں ہوا؟